آج کے درس میں قضاء عمری کا مسئلہ کہ عمر بھر کی نمازوں کی قضا کیسے کی جائے اس کا طریقہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی بے نمازی شخص نے توبہ کر لی تو عمر بھر کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں سب کی قضا پڑھنا واجب ہے۔ توبے سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، البتہ نہ پڑھنے کی وجہ سے جو گناہ ہوا تھا معاف ہو گیا۔ اب اگر ان کی قضا نہیں پڑے گا تو پھر گناہگار ہوگا۔ دیکھیں، زندگی بھر بالغ ہونے کے بعد ابھی تک جتنی نمازیں آپ سے قضا ہو گئی ہے ان میں سے ہر ایک نماز کی قضا کرنا یہ ضروری ہے۔ صرف توبے سے، کل کے درس میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ توبے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے وقت پر نماز نہیں پڑھی، تاخیر کی وجہ سے آپ کو گناہ ملا تو یہ تو معاف ہو جائے گا توبے سے، لیکن توبے سے آپ کی نمازیں آپ کی ساقط نہیں ہو سکتی کہ آپ بالکل نمازیں نہ پڑھیں کہ بھئی میں نے توبہ کر دی۔ آپ ساری زندگی نمازیں نہ پڑھتے رہے اور پھر حج کرنے چلے گئے اور بیت اللہ میں چلے گئے اور وہاں خوب گڑ گڑا کر آپ نے توبہ کی کہ میں نے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی۔ دیکھیں، اس توبے سے آپ کے نمازوں میں جو آپ نے تاخیر کی ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن ان سب نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ جب تک آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ گناہگار رہیں گے۔ اس لیے جب کبھی آپ سے نماز قضا ہو جائے تو کوشش کرے فوراً ہی اس کی قضا کر لیں۔ جیسے ہی آپ کو موقع ملے اسی دن یا اسی رات سونے سے پہلے اس دن کی نمازوں کی قضا کر لیا کریں۔ یاد رہے کہ قضاء عمری کا طریقہ صرف اور صرف قضا نمازوں کا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو قضاء عمری سے متعلق باتیں مشہور ہو رہی ہیں کہ خاص ایام یا خاص راتوں کی عبادت یا توبے سے معاف ہو جاتی ہیں، سب من گڑت ہیں جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں۔ دیکھیں، کل کے درس میں بھی ایک ساتھی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ خصوصاً رمضان المبارک کے اندر جب آخری جمعہ آتا ہے تو آخری جمعہ اس میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہے اس میں آپ 4 رکعات اس طریقے سے پڑھیں کہ پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھے، دوسری میں یہ پڑھے، تیسری میں یہ پڑھے، تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کی ساری عمر بھر کی نمازیں قضا ہو جائے گی۔ تو پھر ہم اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ مساجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، رمضان کا انتظار کریں گے اور رمضان ہی میں وہ 4 رکعت پڑھ کر جان چھڑا دیا کریں گے۔ تو دیکھیں، یہ 4 رکعت پڑھنے سے کبھی نمازوں کی قضا نہیں ہوتی۔ جتنی نمازیں بالغ ہونے کے بعد ابھی تک آپ کی زندگی میں آئی ہیں ان کا پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جیسے نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو بالغ بندوں پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تو قضاء عمری کا جو طریقہ لوگوں میں مشہور ہے یہ بالکل غلط سلط ہے کہ رمضان کے اندر یا لیلۃ القدر کی رات اور شب قدر کی رات اور خاص جو عبادت کی راتیں ہیں 12 ربیع اول ہو گیا، اور یہ بہت سی چیزیں لوگوں میں غلط مشہور ہیں۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قضا کا صرف واحد یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے ذمے جتنی نمازیں ہیں وہ سب آپ پڑھ لیں، اور وہ کیسے پڑھیں وہ انشاءاللہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ سب من گڑت باتیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قضاء عمری کا طریقہ، اب عمر بھر کی نمازیں ہیں تو پڑھے تو کیسے پڑھیں، اس کا طریقہ لکھا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ زندگی بھر میں اس سے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا حساب لگا کر، اگر کوئی یقینی تعداد یاد نہ ہو تو خوب سوچ و بچار کے بعد اندازہ کر کے جس قدر جلدی ہو اپنی فرض نمازوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر لیں۔ اول تو یقینی طور پر جب زیادہ نمازیں قضا ہو جائے، 1 2 سال کی، بعض لوگوں کی 10 20 سال کی نمازیں قضا ہو گئی ہے تو آپ تو اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ یقینی طور پر تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کتنی نمازیں پڑھی ہے کتنی نہیں پڑھی، تو آپ اندازہ لگائیں۔ آپ نے اندازہ لگا دیا کہ مجھ سے 10 سال کی نمازیں قضا ہوئی، اب 10 سال کی نمازوں کی قضا ممکن ہے، 60 سال کی نمازوں کی قضا بھی ممکن ہے اگر آپ ہمت کریں، ارادہ کریں۔ تو اپنے ہر فرض نماز کے ساتھ آپ پچھلی فرض نماز ایک نماز قضا کرتے رہیں۔ دن میں 5 فرض نماز آپ کے وقتی اور 5 آپ قضا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ نمازیں آپ کی ختم ہو جائے گی۔ چونکہ یہ نمازیں تعداد میں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں جن کا یاد رکھنا مشکل ہے، لہٰذا نیت کرتے وقت اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ میرے ذمے جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں سے پہلی فجر
یا پہلی ظہر یا پہلی عصر کی نیت کر دو، یہ نیت کافی ہے کہ بھئی آپ نے فجر کی نماز کی قضا کرنی ہے، اب 2 سالوں کی قضا ہے، 10 سالوں کی، کہ بھئی میں اپنی قضا شدہ نمازوں میں سے پہلی قضا فجر کی نیت کرتا ہوں، اگلے دن کا ہے دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے ذمے جتنی قضا نمازیں تھی وہ ختم ہو گئی ہوگی تو بس کر دیں۔